آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں گنوائی کہ تمہیں کس چیز کا انتظار ہے. تمہیں بڑھاپے کا انتظار ہے کہ بوڑھا ہوں گا تو پھر میں نیک بن جاؤں گا. تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ جب میرے ہاتھ سے پیسہ نکل جائے گا پھر میں نیک بنوں گا. بعض لوگ جوانی میں حج نہیں کرتے، عمرہ نہیں کرتے. ان سے کہیں بھائی جوانی میں حج کرنا چاہیے، اللہ نے اگر استطاعت دی ہے تو کریں، عمرہ کریں. وہ کہتے ہیں یار حج عمرہ کریں گے پھر گناہ چھوڑنے پڑیں گے. حج عمرہ کر لیا تو کیا کرنا پڑے گا؟ گناہ چھوڑنے پڑیں گے. یہ تو بہت مشکل کام ہے. تو بس جب سفید داڑھی ہو جائے گی پھر کریں گے، پھر چھوڑ دیں گے گناہ. یعنی ارادہ ہی نہیں ہے، موڈ ہی نہیں ہے کہ گناہ چھوڑنے. جیسے اس کو اللہ نے کوئی سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے کہ تیری موت جو ہے نا 70 سال کی عمر میں ہوگی. کہ جوان نہیں مرتے، بچے نہیں مرتے. وہ تبلیغی حضرات کہتے ہیں نا کہ آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب نہیں ہے. آنے کی ترتیب تو ہے لیکن جانے کی ترتیب یہ نہیں ہے کہ بیٹا باپ پہلے جائے گا بیٹا بعد میں جائے گا. ہو سکتا ہے بیٹا پہلے جائے باپ بعد میں جا رہا ہوتا ہے نا ایسے. تو آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب وہ اللہ کو پتہ ہے. اس چیز کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. کسی کو اللہ نے مال دیا ہے، خرچ کرے اس کو. کیا پتہ کب یہ مال چلا جائے، چھن جائے. بعد میں آدمی افسوس کرتا رہے یار میرے پاس پیسہ تھا کسی اچھے کام میں لگا دیتا، اب تو پیسہ بھی نہیں ہے. تو جب تھا بھائی لگا لیتے. بڑھاپے میں آدمی کہے یار جوانی تھی میں عبادت کرتا، نماز پڑھتا، قرآن سیکھتا، اب تو میری ہڈیوں میں گودا نہیں بچا، اب تو میں سجدہ نہیں کر سکتا، کاش جوانی میں سجدہ کیا ہوتا. تو بھائی جوانی میں کر لو. تو اس وقت افسوس سے بہتر نہیں کہ آدمی کو اللہ نے ابھی جو پوزیشن دی ہے اس پوزیشن سے فائدہ اٹھا لے. افسوس تو آدمی قیامت کے دن بھی کرے گا. ہر آدمی قیامت کے دن افسوس کرے گا. کافر بھی افسوس کریں گے. اس افسوس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ موقع ہے اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے، اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں. نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، وہ کسی بھی قسم کی نیکی ہو. اور مقابلہ اس چیز میں ہونا چاہیے. دنیا کی چیزوں میں مقابلہ یہ اسلام میں منع ہے. یہ جو مقابلہ ہے نا کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں میرے پاس اتنے ہیں، اس کے پاس اتنی گاڑیاں میرے پاس اتنی ہیں، اس کے پاس اتنے پلاٹ ہیں میرے پاس، یہ منع ہے اسلام میں. کیوں منع ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا. اگر ابن آدم کو سونے کی 2 وادیاں بھر کر دے دی جائیں تو وہ کہے گا اللہ کرے تیسری بھی مل جائے. 2 وادیاں دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں. کہ اگر 2 وادیاں سونے کی بھر کر اس کو دے دی جائیں تو وہ کیا کہے گا؟ یار 2 وادیاں بھی بہت ہیں لیکن ایک اور بھی مل جائے تو پھر معاملہ سیٹ ہو جائے گا. اور تیسری مل جائے تو کہے گا یار ایک اور مل جائے بس. 4 مل جائے تو کہے گا بس صرف ایک اور مل جائے. اور آپ نے فرمایا وَلَا يَمْلَأُ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، کہ اس کے منہ کو سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی. یہ جب قبر کی مٹی منہ میں جائے گی اس وقت کہے گا بس اب کچھ نہیں چاہیے. اسی لیے حدیث میں حکم ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھو. آپ کو اگر اللہ نے سائیکل دی ہے نا، اس شخص کو دیکھو جس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، تو شکر کی توفیق ہو جائے گی نا. اگر آپ کو اللہ نے سائیکل دی ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں جس کے پاس لینڈ کروزر ہے، تو آپ شکر ادا کرو گے یا نہ شکری کرو گے؟ اور پھر آپ اللہ کی عبادت کرو گے یا سیٹھ صاحب کی عبادت کرو گے؟ جو سلوٹ آپ کو اللہ کو مارنا چاہیے تھا وہ سلوٹ آپ سیٹھ صاحب کو مار رہے ہوں گے. سلوٹ اللہ کو مارو بھائی. اللہ کو سلوٹ مارنا چاہیے. جس نے سیٹھ صاحب کو لینڈ کروزر دی ہے یا جس کے پاس لینڈ کروزر ہے، وہ سیٹھ صاحب کو سلوٹ مارنا چاہیے. بھائی وہ اللہ سیٹھ صاحب کو لینڈ کروزر دے سکتا ہے تو آپ کو نہیں دے سکتا. انسان کا پھر اللہ سے رشتہ کمزور ہو جاتا ہے.
جب دوسرے کے پیسے پہ نظر ہوتی ہے، دوسرے کے مال پہ جب نظر ہوتی ہے، وہ پھر اللہ سے زیادہ مخلوق کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو کہتا ہے یار یہ حاجی صاحب خوش ہو جائے اور سیٹھ صاحب خوش ہو جائے اور فلانا صاحب خوش ہو جائے، فلانا صاحب خوش ہو جائے. اللہ خوش ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے وہ بعد میں دیکھی جائے گی. تو بھائی اللہ کو خوش کرو یار. اللہ نے کسی کو سیٹھ بنایا تو اللہ کو بولو یا اللہ مجھے بھی سیٹھ بنا دے. اللہ بنا دے گا بھائی. جب انسان دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر کی طرف دیکھتا ہے وہ ہمیشہ ناشکری کرتا ہے. اور ناشکری کی سب سے بڑی سزا جو اللہ دنیا میں انسان کو دیتا ہے وہ یہ کہ ایسے آدمی کو کبھی چین نہیں ملتا. ناشکر آدمی کو آپ کبھی سکون میں نہیں دیکھیں گے.